باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ تمام جو ہے وہ بچے اور بڑے سب خیریت سے ہوں گے۔ تدریسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے پاس ہے بروز جمعرات 16 جولائی 2020 اگلے دن کی ڈائری نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ باب سوم اسوہ حسنہ، سبق نمبر 2، غزوہ حنین۔ بیانیہ سوالات و جوابات کا سلسلہ جو ہمارا کل شروع ہوا تھا، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 ہم نے مکمل کر لیا تھا الحمدللہ۔ آج ہم کریں گے سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4۔ ہمارا بیانیہ سوالات کا جو سلسلہ ہے وہ جو شروع ہوا تھا پہلے اور دوسرے سوال سے، اب ہم تیسرے سوال کی طرف آ رہے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہمارا ہے کہ غزوہ حنین میں کفار کی شکست کی وجہ بیان کریں۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں جواب کے بعد ہم نے ہیڈنگ ڈالیں گے غزوہ حنین میں کفار کی شکست کی وجہ۔ ہم الحمدللہ پہلے اپنے پڑھائی کے دوران یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم نے لکھنا ہے، تو لکھتے ہوئے ہمیں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ بھی ذرا نوٹ ڈاؤن کیجیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس نے مسلمانوں کو پکارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکارا۔ مہاجرین اور انصار نے اس پکار کو سنا تو سب مسلمان پلٹے اور ایک مرکز پر جمع ہو گئے۔ پھر مسلمان اس جوش سے لڑے کہ جنگ کا رخ ہی بدل گیا۔ اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی فرد ایسا نہ تھا جس کی آنکھیں اس سے بھر نہ گئی ہوں۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ دراصل اس سوال کے جواب میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ دکھایا کہ بظاہر دیکھنے میں سادہ سی نظر آنے والی مٹی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف مٹھی بھر کر اچھالی یا پھینکی تو اس مٹی کی جو مٹی تھی وہ مٹی دشمن کے ہر فرد کے آنکھ میں بھر گئی، اور اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور مسلمان الحمدللہ فتح یاب ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہمارا اگلا سوال نمبر 4 ہے کہ قرآن مجید میں غزوہ حنین کا تذکرہ کس طرح آیا ہے۔ اب اس کا جواب دیکھیں گے ہم لوگ۔ قرآن مجید میں غزوہ حنین کا ذکر، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے، اے اللہ، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا۔ کثرت کا مطلب تعداد ہوتا ہے، تمہاری کثرت یعنی تمہاری جو تعداد تھی وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان جو تھے وہ غرور میں آ گئے تھے، بس لہٰذا وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر تسکین نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ یہاں پر ہمارا سوال نمبر 4 جو تھا وہ مکمل ہوا۔ اب ہمارا اگلا جو سوال ہے، سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے جو ہے وہ کہ غزوہ حنین کے نتائج و اثرات بیان کریں، یعنی اس کا غزوہ حنین کا کیا نتیجہ نکلا تھا اور اس کا اثر مسلمانوں پر کیا ہوا تھا، یہ ہم اس سوال کے جواب میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم ہیڈنگ بنائیں گے، غزوہ حنین کے نتائج و اثرات۔ اس کا جو پہلا نتیجہ یا ہم کہیں کہ اثرات جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے غزوہ حنین میں دشمن کو شکست دی۔ اس کے علاوہ بڑی مقدار میں مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ میں مال غنیمت کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ مال غنیمت کا مطلب ہوتا ہے وہ مال جو دشمن ناکامی کے بعد یا اپنی جان بچانے کے لیے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ اس میں 6000 قیدی، 24000 اونٹ، 40000 سے زیادہ بکریاں، تقریباً 70 آدمی مارے گئے۔ ہم لوگ نمبر 2 کو پڑھ رہے تھے نا، نمبر 1 کو۔ 24000 اونٹ، 40000 سے زیادہ بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی شامل تھی۔ اچھا، یہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ 24000 اونٹ کی تعداد ہے، یہاں پر 40000 سے زیادہ بکریوں کی تعداد ہے، اور 4000 اوقیہ یعنی اس وقت جو چاندی کی مقدار ہوتی تھی، جیسے آج کل ہم لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں سونے یا چاندی کے لیے تولا یا ماشا وغیرہ استعمال کرتے ہیں نا، اس طرح سے یہ اس وقت عرب میں یہ والا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، اوقیہ اس کی مقدار بتائی جاتی تھی۔ اسی طرح سے ہمارے پاس اگلا جو پوائنٹس ہے وہ ہے بنو ثقیف۔ بنو ثقیف کے تقریباً 70 آدمی مارے گئے اور ہزاروں افراد قیدی بنا لیے گئے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ اس جنگ کے قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے، اس جنگ میں مسلمانوں کو عرب کی طرف سے مکمل اطمینان نصیب ہوا، یعنی عرب ان کے ساتھ تھے لوگ، عربی لوگ۔
اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ آ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے حصے میں آنے والے قیدیوں کو رہا کر دیا، یعنی کہ ان کو چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے حصے کے قیدی رہا کر دیے، یعنی ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی نقل کرتے ہوئے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو رہا کیا ہے، تو جو ان کے حصے میں قیدی آئے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے حصوں میں جو قیدی آئے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے انہیں بھی رہا کر دیا۔ مسلمانوں کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حسن سلوک کا مطلب ہوتا ہے اچھا برتاؤ کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، رکھنا۔ اس کے ساتھ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقامت کا عملی مظاہرہ کیا، یعنی اپنی بات پر ڈٹے بھی رہے اور صبر بھی کیا، یعنی کہ ہر چیز کا معاملہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ آپ کے معجزے نے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ اس کے پچھلے صفحات پر ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا، سبق کی پڑھائی کے دوران معجزہ میں نے بتایا تھا کہ معجزہ انبیاء کرام کے ساتھ ہی پیش آتا ہے۔ معجزے کو اگر ہم لوگ صحیح معنوں میں لکھی جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے انہونی بات، وہ بات جو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوئی بھی ہو۔ تو اس سے جو میں ہم نے دیکھا تھا، سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ وہ معجزہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی دشمنوں کی طرف جو پھینکی تھی، اس مٹی کے اثر سے وہ سب لوگ جو ہے وہ منتشر ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور جو ہے نا ان کی قوت ٹوٹ گئی، اور وہ مسلمانوں کو اس جنگ میں یعنی کہ غزوہ حنین میں فتح نصیب ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہمارا اگلا جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ ہے کہ مسلمانوں نے سبق سیکھا کہ جنگیں غرور و تکبر اور اسباب پر بھروسہ نہیں، بلکہ اچھی حکمت عملی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیتی جاتی ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ سبق ہم نے مسلمانوں نے سبق سیکھا کس میں؟ اس غزوہ حنین میں، کہ ہم کسی بھی چیز پر غرور نہ کریں، اور ہمارے پاس جو مال و اسباب ہے، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہم اس پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اچھی حکمت عملی ہم اس کو اس طریقے سے استعمال کرنے کا کام، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں۔ اور یہاں پہ ہمارا یہ سوال نمبر 5 جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اسی کے ساتھ ہم یہ سوال بھی ذرا چیک کر لیتے ہیں، تحقیق والا سوال تھا ہمارا کہ غزوہ حنین سے پہلے بھی کئی غزوات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، ان میں سے ایک غزوے کا ذکر سورہ انفال میں آیا ہے۔ آپ اس غزوے کا نام تلاش کریں اور سیرت کی کتب سے اس غزوے کے حالات و واقعات نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو اپنی کاپی میں تحریر بھی کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو سیرت کی کتابیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے بھی حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں، خاص طور پر سورہ انفال کے جو بارے میں آپ کو ذکر ملے گا، اگر آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کا کام بھی جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔